آج جو تلاوت ہوئی ہے اس میں سے چند آیات کے متعلق کچھ بات ہوگی۔ سورہ دہر، اس سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ اس کے اندر انسان کے متعلق بتایا گیا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا ذکر آیا اور آگے سارا دیگر مضامین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری فکر کو، احساس کو، تصورات کو، تخیلات کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا، مبذول کیا، ہماری توجہ ایک حقیقت کی طرف مبذول کرائی۔ فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یہ جو لوگ ہیں یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں۔ عاجلہ مانا جو جلدی والی چیز ہے، جو ابھی ہے، جو دنیا ہے۔ فرمایا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ اپنے پیچھے ایک بہت بھاری دن چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھولا ہوا ہے اور یہ یاد ہے۔ آج ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے، حرج نہیں ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اس کے لیے فکر ہوتی ہے، حرج نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے جو توکل کا آج عصر کے وقت آپ کو درس دیا، یقین کیجئے کہ اگر آپ وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو آپ کی زندگی کی آدھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے، لیکن سبب آپ اختیار کرتے ہیں کہ روٹی کھانی ہے، پانی ضرورت ہے آپ کو، دیگر آپ کی اولاد کی ضروریات ہیں، تو ان کی آپ کو فکر ہوتی ہے۔ یہ عاجلہ ہے، یہ جلدی ہے، یہ سامنے ہے، کرنا چاہیے، اس کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس عاجلہ کی فکر ہو، لیکن جو کل ایک بڑا بھاری دن ہم پر آنے والا ہے اس کی فکر نہ ہو۔ یہ انتہائی خسارے کا، نقصان کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہاں اس سے پچھلی صورت میں سورہ قیامہ میں یہ سمجھ لیں، یہ بھی بڑی زبردست ایمان افروز بات ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہوتی ہیں آپس میں ان میں ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، مضامین کا ربط ہوتا ہے کہ ایک بات کو ایک پیرائے میں یہاں بیان کیا، تھوڑے سے مختلف پیرائے میں پھر رپیٹ کر کے ایک اور زاویے سے بتا دیا۔ تو وہاں فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ عاجلہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سامنے ہے، اس کی دل فریبیاں ہیں، اس کی ادائیں ہیں، اس میں حسن ہے، اس میں کشش ہے، اس میں رغبت ہے، اس میں جاذبیت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لیکن اگر عشق الہی کی کشش آ جائے تو پھر ان چیزوں سے نکال کر ہمیں اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ، میٹھی ہے۔ وہ جو نوٹ آتے ہیں نا بہت سارے، بڑے اچھے لگتے ہیں، عید کے دنوں میں اس لیے ہم لوگ عیدی دینی ہوتی ہے تو نئے اور کڑک نوٹ لیتے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی زبردست ہے۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں جا کر تم اس میں گم نہیں ہو جانا، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی اللہ کے خلیفے نہیں تھے، ان کی وساطت سے ہم سب کے سر پر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آخری آیت کے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے درجے کم بنائے کچھ کے زیادہ بنائے، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزما لے۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ تمہیں دنیا میں خلیفہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ فَيَنْظُرَ، کہ وہ دیکھے۔ علم اس کو پہلے ہی تھا، علم اس کو پہلے ہی تھا، علم ازلی سے اللہ نے سب جان لیا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ دوزخ میں جانے والے کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں۔ دنیا میں ایک ظاہر ہو جائے، دیکھ لیا جائے۔ فینظر کیف تعملون، آگے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بچو، دنیا کی چاہت میں مبتلا ہونے سے بچو۔ آج ہم دیکھیں تو جتنے جھگڑے ہماری دنیا میں ہیں، گھروں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، ماحول میں ہیں، اقتدار میں ہیں، محلے میں ہیں، پڑوس میں ہیں، بھائیوں میں ہیں، جائیداد کے ہیں، جو بھی جھگڑے ہیں کس لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ ایک کہتا ہے اس کو اتارو ہمیں حکومت دو، دوسرا کہتا ہے اس کو اتارو ہمیں حکومت دو، اور اپنوں کی جو مراعات ہیں وہ جناب بڑھائے جاؤ سینکڑوں فیصد، اور غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ ورنہ ایک موٹی سی عقل والا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے ہی ان لمیٹڈ جائیدادیں ہیں اور دولت کیا کرنی ہے، لیکن وہ حرص ہے، وہ دنیا کی محبت ہے کہ وہ دل سے نکل نہیں رہی، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بچو۔ اور ایک اور بڑی اہم بات فرمائی، یہ سارے بچے اعتکاف میں آئے ہیں، نوجوان بھی سارے، فرمایا واتقوا النساء، اور عورتوں کی طرف رغبت سے بچو۔ یہ جو فتنہ ہے نا، اور اس فتنے کے لیے آج کل جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے وہ موبائل فون ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا تو فتنہ کم سے کم تھا۔ آج اس فتنے نے اس فتنۃ النساء کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ جس سے ایک ایسا خرابی کا، برائی کا، تباہی کا طوفان آ گیا کہ گھر گھر مسائل پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے بھی بچو، اور واتقوا النساء، اور عورتوں کی طرف رغبت سے بھی بچو۔ جو اس معاملے میں پڑ گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی مثال دی، فرمایا کہ فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی تھی نا، وہ عورتوں کے متعلق ہی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو مسلمان اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں نا وہ یہ احادیث پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تفاسیر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر ہمارے لیے سازشیں اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ایک نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو۔ انہوں نے کہا عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس قدر گھر کے داخلی حصے میں ہوگی اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوگی، جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اب مسلمان کیا کہہ رہے ہیں
کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کو آپ جو ہے نا وہ بس گھروں میں بٹھا دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کے لیے باہر نکلنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، لیکن جس قدر فتنے ہیں، جس قدر مسائل ہیں، جس قدر آزمائشیں ہیں، جس قدر الجھنیں ہیں، جس قدر ان چیزوں کے نقصانات ہیں، اس لحاظ سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جی اگر داماد مطلب ہے کہ جی بیٹی کو پڑھا دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلانا کر لیں، چاہے کو ایجوکیشن میں پڑھانا پڑے، جیسے جو بھی کرنا پڑے پڑھائیں، وہ جی اگر کل کو داماد کمانے والا نہ ہوا تو تاکہ اس کا روزگار چل جائے۔ آپ اگر اپنے ابا کا پتہ کریں تو آپ کے ابا کتنے کمانے والے تھے؟ دادا کا پتہ کریں تو وہ بھی گاؤں میں زمیندار ہی تھے۔ آپ کے دادا کی اولاد بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، آپ لوگ بھی ہوئے، پھر آپ لوگوں کا بھی آگے ایک نسل چلی، اور اب تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے۔ انہوں نے تو نہ کالجوں میں گئے، نہ یونیورسٹیوں میں گئے، نہ کہیں گئے، تو رزق کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم نے حیا، شرم، احساس جو تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس کی طرف توجہ نہ کی، اور لہٰذا نتیجتاً یہ نتیجہ نکلا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلِ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فی النساء، کہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آزمائش ہوئی تھی وہ عورتوں کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی۔ دیکھیں نوجوانوں، بچوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، معاشرہ اچھا نہیں ہے، تو فلہٰذا اگر آپ اپنی بچت چاہتے ہیں تو پھر اپنا آپ بچائیے اور احتیاط کیجیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آپ سمجھتے ہیں جی میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن معاشرہ، پھر صحبت اگر اچھی نہ ملی، سنگت اچھی نہ ملی، دوستی اچھی نہ ملی، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو پھر اس کا اخلاق، کردار، اس وقت آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کس قدر تیزی سے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر صاحب لوگوں نے ایک پروگرام منشیات کے حوالے سے کیا ہے، وہ جو پیغام نور ٹی وی چینل ہے اپنا، اس کو دیکھیں، بہت اچھے ماشاءاللہ جو ہے وہ مضامین اور عنوانات کو چھیڑا گیا ہے جو عموماً آپ کو کہیں پر بھی بیان ہوتے سننے میں آتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو منشیات کا شکار ہو گئے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دوستو یہ دنیا ہے، اس میں رہنا ہے ہمیں، یہ چند روزہ ہے، اس میں رہیں، شریعت کی حدود کے مطابق رہیں، لیکن اپنی جو اگلی زندگی ہے اس کو ہرگز مت بھولیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آیا، اس نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور تم ایک انسان ہو، تمہیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ مضمون بہت جگہ پر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ متقین، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے۔ سائے، درختوں کا سایہ گرمیوں میں کیسے لگتا ہے؟ یہ جتنے بھی گھومنے پھرنے والی جگہیں ہیں نا پوری دنیا میں، ریزارٹ جو بنائے گئے ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، ویتنام کا جزیرہ ہے، اور دیگر آپ کے مری ہے، کشمیر ہے، گلگت ہے، ناران کاغان ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی جگہیں ہیں، وہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو درختوں کا سایہ ہوتا ہے اور ایک چشمے ہوتے ہیں۔ آئے میرا مزاج بڑا عجیب ہے، میں ایک دفعہ ایسے بارش کا سا موسم تھا تو کشمیر سے واپس کراچی جا رہا تھا، مری سے گزرا، دیکھا لوگوں کا بڑا رش لگا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں آیا، اللہ کرے ایسا ذہن سوچنے والا آپ کا بھی بن جائے۔ میں سوچا، میں نے کہا یار یہ کیوں آئے ہیں؟ دیکھو تھوڑا سا موسم اچھا ہوا، اسلام آباد پنڈی میں گرمی تھی، تو دیکھیں یہ سائے کے لیے، بارشوں کے لیے آ گئے ادھر۔ تو میں جب واپس گیا نا تو میں نے
جمعۃ المبارک کے خطبے میں کچھ عرصہ سورۃ الرحمن کی تفسیر بیان کی۔ میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑا سا ماحول خوشگوار ہو جائے تو آپ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ اللہ نے جو آپ کے لیے جنت بنائی ہے وہ کتنی حسین ہوگی۔ ابھی رمضان المبارک میں میرے دل میں ایک جملہ آیا۔ دیکھیں کچھ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو پڑھ کے آتا ہے، کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کوئی باتیں کرم کی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی جب جنت کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں نا، احادیث میں پڑھتے ہیں، تو دل ایسے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم اس مشکل دنیا میں کیا کر رہے ہیں، جلدی جلدی جنت میں ہی نہ چلے جائیں۔ لیکن اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں، کچھ کریں گے اچھا تو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے اس نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، ایک نظام العمل بتایا ہے ہمیں قرآن کریم میں۔ تو فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک متقین سائے میں ہوں گے۔ وہ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ فی سدر مخدود وطلح مندود۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کا ساز اور سوز دیکھ رہے ہیں، رب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو صوتی اعجاز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فی سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور پھل اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے تیار کیے ہیں۔ کون سے؟ مما یشتہون، جو بھی ان کا من چاہے گا۔ ادھر تو ہم پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ کبھی بائیکاٹ کرنا ہے، کبھی پھل ملے گا، کبھی مہنگا ملے گا، کبھی سستا ملے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی موسم کا ہوگا، کبھی وہ کاربیٹ سے پکا کر ہم تک پہنچا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا۔ لیکن اس نے جو وہاں ہمارے لیے وفواکہ مما یشتہون وفاکہۃ کثیرہ، جو سورہ واقعہ میں فرمایا کہ کثیر پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی ممانعت نہیں ہوگی، کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، جتنے آپ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھل آتے جائیں گے۔ اور جنت میں انشاءاللہ جنت پر کوشش کریں گے ایک آدھ دن اور بات کریں۔ جنت میں جو ایک عام آدمی ہوگا، چھوٹا سا جنتی، ہلکا پھلکا جنتی جی، ہلکا پھلکا جو جنتی ہوگا، چھوٹے درجے والا جو جنتی ہوگا، فرمایا کہ اس کے بھی 500 خادم ہوں گے۔ کتنے؟ 500 خادم ہوں گے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا پروٹوکول ہوگا۔ اور پروٹوکول جب جنت میں جائیں گے نا، قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے نا، تو پروٹوکول کے لیے اللہ نے فرشتے کھڑے کیے ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا، جب وہ جنت کی طرف آئیں گے نا، فتحت ابوابہا، دروازے کھول دیے جائیں گے، بغیر روک ٹوک کے، کوئی ٹکٹ نہیں ہوگا، بس ٹکٹ یہی ہوگا جو یہاں تیار کر کے جا رہے ہیں۔ یہ جو 10 دن لگا رہے ہیں نا یہاں، یہ جنت کے ٹکٹ کے خریداری کا یہ مرحلہ گزار رہے ہیں۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جب وہ آئیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور جو دربان ہوں گے جنت کے کیا کہیں گے؟ سلام۔ ہائے ہائے ہائے، گارڈ آف آنر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، سلامی ہوتی ہے نا۔ یہ فوجی بھی بیٹھے ہیں، صوبیدار صاحب کدھر ہیں جی؟ نظر نہیں آ رہے۔ اچھا یہ رہے۔ گارڈ آف آنر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، بندہ یہاں سے گزرتا ہے، یوں اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے،
یہ الگ بات ہے، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو اس میں بھی کلام ہے، کیونکہ بندے کو تکبر سے چلنا زیبا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور کوئی دنیا کی کوئی چیز ہو، اللہ کے حکم سے اوپر کوئی چیز سپریم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم سب سے سپریم ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں جنتیوں کے لیے کیا ماحول ہوگا؟ فرمایا کہ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اگلی بات پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے طب تم، واہ واہ تم نے کیا کمال کیا ہے، ہائے ہائے، طب تم، واہ واہ کتنا اچھا کام کر کے آئے ہو، فادخلوہا، اب تم جنت میں چلے جاؤ، خالدین، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہیں جنت سے دوبارہ باہر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر تھک نہ گئے ہوں تو میں چاہتا ہوں ایک مضمون اور بیان کروں، ایک مضمون چاہتا ہوں سورہ انفطار میں سے ایک مضمون اور بیان کروں۔ ویسے تو بہت مضامین ہیں جو آج کی تلاوت ہوئی ہے، تقریباً 1 پاؤ اور 2 صورتیں، نصف پارہ سمجھ لیں، بہت سارے مضامین ہیں۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ہم لوگ سارے، مجھ سمیت، ہم لوگ بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں معاشرے میں، اس سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یار نماز پڑھی نہ پڑھی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، جی نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے میں جانوں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کو یہ بات آ رہی ہے، وہ جو سینکڑوں بار قرآن کریم میں اللہ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ فرمایا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے جی نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اچھا، جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ خیر ہے یار، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کام سیدھا نہیں کرنا، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خود ٹیڑھا ہی رہنا ہے، لیکن اس پر بات کرنی ہے یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام نے ہمیں امید کا درس دیا ہے کہ امید تو رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن امید اور دھوکے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہاں پر جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ تو اس کی طرف آتا نہیں؟ کدھر چلا گیا؟ کس دھوکے میں بھٹک گیا کہ تو اس کی طرف آتا نہیں؟ اب دھوکا اور امید، اس میں باریک سا فرق ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ کام کریں، مثال کے طور پر امید یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر جاب کرتے ہیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور دھوکا یہ ہے کہ میں سویا رہوں ویسے ہی مل جائے۔ وہ توکل والی بات الگ ہے، وہ توکل والی بات وہ جو آپ نے سنی ہے وہ الگ بات ہے۔ یہ نکما ویلا، جس کو پنجابی میں ویلا کہتے ہیں، نکھٹو ہے۔ اچھا ایک اور آسان کر دیتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ ایک بچہ ہے، یہ بچے ہیں نا سارے، ان کے ذہن کے حساب سے مثال دے دیتے ہیں۔ آج کل پیپر بھی ہو رہے ہیں، کچھ کے ہو رہے ہیں، کچھ کے ہونے والے ہیں۔ محنت بالکل نہ کریں، پڑھیں بالکل بھی نہ، اور خیال ہو کہ میں نے تو A1 گریڈ لینا ہے، پڑھیں بالکل بھی نہ اور خیال ہے کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے، یہ دھوکا ہے۔ پڑھیں، محنت کریں اور پھر خیال کریں کہ میں نے A1 گریڈ لینا ہے، یہ امید ہے، یہ امید ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ہم دھوکے کا شکار ہو کر بے عملی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ کو نہیں پتہ تھا میں غفور الرحیم ہوں؟ تو یہ قرآن، یہ دستور حیات، یہ زندگی کا ایک نظام دے کر اپنے حبیب کو کیوں بھیجا، اور اپنے حبیب کو کن کن آزمائشوں سے گزارا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم وہ سارا بھول جاتے ہیں اور ایک جملہ پکڑ لیا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ نماز اور یہ تو معاملہ ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا آج کل ایک اور فتنہ ہے، یہ بڑی سطح پر ہوتا ہے کہ جی مذہب تو بندے کا نجی معاملہ ہے، مذہب تو بندے کا نجی معاملہ ہے۔ کمال، جب مسلمان ہے کوئی اور کوئی اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست کے فرائض میں ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جہاں اسلامی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی صحیح راستے پر چلیں اور جو عوام ہیں عامت الناس ہیں وہ بھی صحیح راستے پر چلیں۔ ان باتوں کا، ان جملوں کا مقصد کیا ہے؟ خود بھی دھوکے میں رہو اور قوم کو بھی دھوکے میں مبتلا کرو۔ تو یہ ساری باتیں تو دھوکہ، اپنے دھوکے کی دنیا سے نکلے اور حقیقی زندگی میں آئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے، ان کے امتحان ہونے والے ہوں، فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بچوں کو ہو نہ ہو، بڑوں کو، اس کا مطلب ہے کہ بڑے میچور ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، نفع نقصان سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ اپنے بچوں کی دنیا کا نفع نقصان سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کا اور اپنا آخرت کا نفع نقصان بھی جس دن آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کریم، تیرا رب تو کریم ہے، چاہیے تو یہ تھا تو اس سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کیا کرتا، تو دھوکے میں مبتلا ہو کے شیطان کا پجاری ہو گیا۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب، وہ کریم رب کہ جس نے تجھے پیدا بھی کیا، فسواک فعدلک، تجھے بہترین سی شکل و صورت بھی، ایک معتدل سی شکل و صورت بھی عطا فرمائی۔ کبھی آپ نے سوچا اس ناک کو اٹھا کر پیشانی پہ لگا دیں بندہ کیسا لگے گا؟ کسی چیز کو معمولی سا اوپر نیچے کر کے دیکھیں تو کیسا لگے گا؟ تو فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، واہ واہ تیرے رب نے تیری کتنی حسین صورت بنائی ہے۔ تو جس نے تجھے پیدا بھی کیا، تجھے ایک معتدل جسامت بھی دی، تجھے ایک خوبصورت شکل و صورت بھی دی، تو اسی رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو کر شیطان کا پجاری بن کر اپنے رب کو چھوڑے ہوئے۔ ما غرک بربک الکریم۔ اللہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرمایا نا، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ذالکم اللہ، یہ ساری بتایا کہ نا اپنی قدرت کی نشانیاں، فرمایا ذالکم اللہ، اللہ تو یہ ہے، فانا تؤفکون، تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ ہائے ہائے، کاش کہ ہم قرآن میں غوطہ زن ہو جائیں، قرآن کو ہم پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کو ہم سمجھنا جانتے ہوں، تو ہماری زندگی میں ایک عجب اور ایک انوکھی بہار آئے۔ اور یقین کریں یہ لفظ نہیں ہے، کئی بار انسان پر اللہ کی طرف سے، قرآن کی برکت سے، اہل اللہ کی نسبت اور فیوزات کی برکت سے انسان کو کئی بار دل میں ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میں تو جنت میں آ گیا ہوں۔ آپ کو شک نہ ہو، آپ کہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا لطف کیسے لے سکتا ہے؟ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو، وہاں سے چر لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ چکھ لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت کے باغات دنیا میں کدھر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر
اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہو، جہاں ذکر کے حلقے لگے ہوں، جہاں اللہ کے بندے دیوانہ وار مستانہ وار اسے سب کچھ بھول کر یاد کر رہے ہوں، تو وہی جنت کے باغات ہیں۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی پہلے، لیکن کئی بار ذہن میں اٹکتی تھی کہ کیوں ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغات کیوں قرار دیا؟ تو پھر جب ان حلقوں میں جانا نصیب ہوا، بیٹھنا نصیب ہوا، پتہ چلا کہ ان حلقوں میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ بندہ جنت میں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو یہ کیفیت نصیب کرے، اور اس مرحلے میں یہاں سے جو کچھ آپ سیکھیں اور جو نور آپ کے اندر اترے، یہ نور کا ماحول ہے۔ اور صحیح بات بتاؤں، یہ اس میں کوئی نہ تو اپنی تعریف کی بات ہے، نہ کوئی مبالغہ آرائی ہے، کہ رمضان میں ہمارے پاس بھی دینے کو زیادہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے زیادہ آ رہا ہے نا، تو جتنا آئے گا تو آگے جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لینے والے صحیح ہوں نا تو ان کی برکت سے بھی کچھ آ جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے لینے والوں کے لیے ہی دینے والے کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو بس یہ چند دن ہیں، ایام معدودات۔ رمضان کے بارے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ 24 گزر گئے ہیں، 5 رہ گئے ہیں۔ اور ویسے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم لوگ غور کریں، ہم لوگ جو پچھلے سال اکٹھے تھے یہاں پہ، اور کریں، لگتا ہے سال گزر گیا، کل کی بات ہے نا۔ تو زندگی ایسے ہی تیزی سے گزر رہی ہے، تو اللہ کرے ہم اس زندگی کو قیمتی بنائیں اور اعمال صالحہ کا اپنے لیے ذخیرہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔